علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ لائبریری میں مرحبا کہتا ہوں، ویلکم ٹو یو آل۔ آج بھی ایک نئی کتاب کا تعارف پیش کیا جائے گا، اور اس سلسلے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ناظرین کے نالج میں نت نئی کتابیں، نئے ٹاپکس آئیں، تاکہ اگر ہم ان موضوعات پر کچھ پڑھنا چاہیں تو ہمارے سامنے کتاب کی چوائس کرنا ایزی ہو۔ آج جس کتاب کے بارے میں تعارف پیش کیا جائے گا بڑی ہی زبردست کتاب ہے اور بہت جامع کتاب ہے، اور اس ٹاپک پر سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، لیکن ان میں ون آف دا بیسٹ کہہ سکتے ہیں، جس کا بہت بزرگوں نے اس پر کلام بھی فرمایا، اس کا ریفرنس بھی دیا جاتا ہے، اور اپنے موضوع پر ایک اوتھینٹک ریفرنس بک کے طور پر اسے شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا موضوع ہے سیرت اولیاء کرام، اور اس کتاب کا نام ہے، اصل نام حلیۃ الاولیاء، چونکہ عربی کے اندر لکھی گئی تو اس کا جو عربی نام ہے کافی طویل ہے، لیکن حلیۃ الاولیاء کے نام سے یہ کافی معروف ہے، اس پورے نام کا ایک حصہ ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر آف دعوت اسلامی نے اس پر ترجمے کا، تخریج کا اور بہت سارا کام کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے اللہ والوں کی باتیں، یعنی اردو زبان کے اندر یہ کتاب آپ کو ملے گی اللہ والوں کی باتیں کے نام سے، اور اصل نام ہے حلیۃ الاولیاء۔ مصنف ہیں اس کے حضرت امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کا انتقال ہوا 430 سنہ ہجری میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 سال سے بھی زیادہ پرانے یہ بزرگ ہیں، اور آپ نے جو کتاب لکھی ہے وہ بڑی ضخیم کتاب ہے، اس کی بہت ساری جلدیں ہیں، عربی کے اندر بھی مختلف پبلشرز نے مختلف جلدوں میں اس کو چھاپا ہے۔ اب تک جو مکتبۃ المدینہ پر آ چکی وہ 8 جلدیں ہیں، جی ہاں، اور ان کا ہدیہ تقریباً 3000 روپے کے آس پاس ہے، کسی جلد کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، اور یہ تمام جلدیں جو ہیں وہ 500 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہیں۔ تو اس کتاب کی ضخامت بتاتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ کتنی زبردست تحقیق، اور اس میں کتنے اولیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہوگا، سینکڑوں اولیاء کرام کا۔ یوں کہیے کہ جتنے بھی اولیاء کرام معروف ہیں، جن کے نام ہم سنتے ہیں، جن کے تذکرے کیے جاتے ہیں، جن کی سیرت کا بیان عموماً ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، تو تقریباً ان تمام کا آپ کو اس میں تذکرہ مل جائے گا، کیونکہ ہزاروں صفحات پر مشتمل، اتنی ساری جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور الحمدللہ اس میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اس کتاب سے متعلق چند ابتدائی اور اہم باتیں میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ پہلی بات تو یہ ہے، کسی بھی کتاب کے بارے میں اوتھینٹک ہونا، جو کہ ریفرنس کے طور پر یوز کی جاتی ہو، یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ ہم کسی کتاب کو پڑھیں تو ہمیں ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں اگر کوئی بات کہوں گا یا سمجھوں گا تو وہ اوتھینٹک ہوگی۔ تو اس اعتبار سے تو یہ کتاب بڑی زبردست ہے۔ علماء کرام، فقہاء کرام اپنی کتابوں کے اندر اس کتاب کا حوالہ پیش فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کتاب کی جامعیت کتنی ہے، جامعیت کے اعتبار سے اس کتاب کی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کی پہلی جلد میں جو ابتدائیہ ہے، ابتدائی طور پر اس میں بڑی شاندار ابحاث فرمائی ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، اولیاء کرام کی شان کیا ہے، اسلام میں ان کے بارے میں کیا کہا گیا، وہ آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ جب بھی ولی کا نام آتا ہے تو لفظ تصوف ذہن کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ تصوف کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف تصوف؟ اولیاء کرام جو صوفی بھی کہلاتے ہیں، وہ ان کی تعریف کیا ہے، وہ کیا کام کرتے تھے، کس طرح سے کوئی شخص صوفی ہو سکتا ہے، اور اس تصوف کے جو مختلف معنی ہیں
صوفیہ کرام کے جو احوال اور واقعات کو بیان کیے جاتا ہے اس ٹاپک کے تحت، وہ کیا ہے اور اس کے مختلف معنی کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کیا ہے۔ جی ہاں، تصوف کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، وہ مختلف انداز پر کی گئی، کیونکہ یہ کوئی ایسا لفظ تو ہے نہیں کہ جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہو اور اس طرح سے بیان ہوا ہو کہ اس کا ایک ہی معنی ہے اور وہی مراد لینا ہے۔ نہیں، ایک ٹرمنالوجی ہے۔ جب کوئی ٹرمنالوجی بیان کی جاتی ہے تو بعض اوقات اس کے معنی بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان معنی کی امپلیمنٹیشن بھی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سب علماء نے بیان کیا ہوتا ہے تو سبھی درست ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنے اعتبار سے، بیس ایک ہی ہوتی ہے، تھوڑے بہت فرق سے، اعتباری فرق سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو تصوف کیا ہے وہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ اولیاء کرام کس طرح سے اللہ پاک کے حقوق کی ادائیگی میں سبقت کیا کرتے ہیں، پہل کیا کرتے ہیں، کوشش کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ اولیاء کرام کی جو مختلف ٹرمنالوجیز ہیں، جیسے کہ ابدال ہے وہ کیا ہوتا ہے، اسی طرح اور جو کچھ نام ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ اولیاء کرام کو اللہ پاک نے جو ایک شعور اور ایک عقل اور عام بندوں سے زیادہ فہم عطا کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہے وہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ صوفیاء کرام، اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کس طرح سے کوششیں کیا کرتے تھے وہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ تصوف پر عمل کس طرح سے کرنا آسان ہے، یہ جو راہ سلوک ہے یہ کیا ہے، اور اس پر چلنے والا کن مشکلات سے گزر کر یہاں تک پہنچتا ہے وہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ اولیاء کرام کی ایک بڑی زبردست صفت ہوتی ہے جو تقریباً آپ کو تمام ہی میں ملے گی اور وہ ضروری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہوا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں چونکہ مشغول ہوتے ہیں، آخرت کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو دنیا سے وہ زہد اختیار کرتے ہیں، قناعت اللہ پاک ان کو نصیب کرتا ہے، اور دنیا میں ان کی زیادہ رغبت نہیں ہوتی، صرف ضرورت کے مطابق دنیا کو حاصل بھی کرتے ہیں، جو ایک انسانی فطری جو تقاضا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ آخرت کی جانب ہوتی ہے۔ تو اولیاء کرام کی سیرت کا جو یہ پہلو ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ ڈیفرنٹ اولیاء کرام کے ڈیفرنٹ مراتب کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے وہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ اولیاء کرام شریعت پر عمل کیا کرتے ہیں۔ ایک بڑا ہی مسکنسیپشن ہے کہ بعض لوگ، سب تو نہیں ایسے ہوتے، جب راہ سلوک کی بات کرتے ہیں، تصوف کی بات کرتے ہیں، ابدال کی، قلندر کی، اس طرح بات کرتے ہیں، تو معاذ اللہ بعض اوقات جو ہے وہ شریعت کے جو اصول ہیں اور جو فرائض اور واجبات ہیں تو ان سے بے رخی کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ولی صوفی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے تمام فرامین پر عمل نہ کرتا ہو۔ شریعت کو چھوڑ کر کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یہ غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ جو تصوف کا، راہ سلوک کا، طریقت کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن معاذ اللہ شریعت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو اس پہلو پر بھی کلام ملے گا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لفظ ولی اللہ استعمال ہو، یعنی کہ اللہ کا دوست، اور اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پر وہ عمل نہ کرے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر اور بھی بزرگوں نے بہت کلام فرمایا، اکابر اولیاء نے، چونکہ یہ مسکنسیپشن کہہ لیں یا یہ جہالت کہہ لیں، یہ تقریباً ہر زمانے میں لوگ رہے اس طرح کے، تو ہر زمانے میں علماء کرام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کا رد بھی فرمایا۔ ماضی قریب کی بات کریں تو امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن، جو کہ بڑی زبردست ایک پرسنالٹی ہیں، آپ نے ان کا نام بارہا سنا ہوگا۔ آپ نے اس موضوع پر پورا ایک رسالہ بھی تحریر فرمایا اور اپنے فتاویٰ میں، دیگر کتب کے اندر جا بجا اس ٹاپک کو الیبوریٹ بھی کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو مسکنسیپشن بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ کو اس میں انشاءاللہ عز و جل مواد ملے گا۔ اس اعتبار سے بھی یہ کتاب جو ہے بڑی زبردست ہے۔ پھر ایک اور ٹاپک اس کی ابتدا میں جو بیان کیا گیا اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو نبی کی بات کرتے ہیں تو معجزہ ساتھ میں ذکر ہوتا ہے، ولی کی بات کرتے ہیں تو
کرامت کا ذکر ہوتا ہے. چونکہ اس میں اولیاء کرام کے حوالے سے ذکر ہے تو کرامت کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو، اپنے خاص بندوں کو کیا مقام عطا فرماتا ہے، ان کی دنیا کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اولیاء کرام کے آپ واقعات پڑھیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے. جی ہاں، یہ عام لوگ نہیں ہوتے، اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے اللہ پاک کی عبادت کر کے، ریاضت کر کے، اللہ پاک کے کرم سے وہ کچھ حاصل کیا ہوتا ہے کہ جو عام لوگوں کو میسر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک ولی رحمۃ اللہ تعالی تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کا قول نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قدم اٹھاتا ہوں تو دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ رکھوں گا کہاں پہ، کہ ایک ہی قدم میں دنیا ختم ہو جاتی ہے. جی ہاں، اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کو خاص طاقتیں عطا کی ہوتی ہیں. یہاں سے بیٹھ کر بہت دور دیکھ لیا کرتے ہیں، وداؤٹ اینی کمیونیکیشن ڈیوائس بات چیت کر لیتے ہیں. ان کی نظر وہ دیکھتی ہے جو عام بندے کی نظر نہیں دیکھتی. اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ علم عطا فرماتا ہے جو عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ان کا دم کر دینا، ان کا کسی کو کچھ وظیفہ عطا کر دینا، اس کے اندر ایسی تاثیر ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ پاک ان کو طاقتیں عطا فرماتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح سے ہیں، کیا ہیں، وہ بھی آپ کو یہاں پر پڑھنے کو ملے گا. اور یہ جتنی بھی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تو اس کو علامہ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے اندر قرآن و حدیث اور اقوال علماء کی روشنی میں بڑے ہی خوبصورت انداز پر بیان فرمایا ہے. تو یہ چیدہ کچھ ٹاپکس تھے جو ابتدا میں، پھر انہوں نے وجہ تالیف بھی لکھی ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا خیال مجھے کیوں آیا، وہ بھی اس کے اندر آپ کو پڑھنے کو ملے گا. اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی شاندار کتاب ہے اور اتنی دلچسپ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اس کو لے کر پڑھنا شروع کر دیا تو شاید آپ اس کو مکمل کیے بغیر نہ رہ سکیں گے. اب بڑھتے ہیں اس کتاب کی ترتیب کی جانب. یاد رکھیے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہوئے وہ اولیاء کرام سے افضل ہوئے، اور ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. تو اولیاء کرام میں سے جو اعلیٰ ترین ولی بھی ہوگا تو وہ کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا علامہ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے اس امت میں سب سے افضل شخصیت، پرسنالٹی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا ہے. پھر ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر دیگر صحابہ کرام کا. اس میں عشرہ مبشرہ کا بھی تذکرہ ہے. جی ہاں، پھر اولیاء کرام میں سے جو مشہور اولیاء کرام ہوئے، جو بہت بڑے اولیاء کرام ہوئے، ان کا تذکرہ بھی آپ کو اس میں سننے کو ملے گا. الحمدللہ تابعین کی ایک بڑی تعداد جو اولیاء کرام کی ہوئی ان کا تذکرہ ملے گا. بعض تبع تابعین کا بھی اس کے اندر آپ کو ذکر ملے گا. تو چونکہ آپ کافی پرانے بزرگ ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے زمانے کے بعد کے جو اولیاء ہوئے ان کا ذکر تو اس میں نہیں ہوگا. تو آپ کی وفات سے پہلے کے جو اولیاء کرام ہوئے ان کا ذکر خیر آپ کو اس میں ملے گا. ائمہ اربعہ کا آپ کو اس میں ذکر خیر ملے گا. اسی طرح ائمہ احادیث ہیں جن کا حدیث کے اندر بہت بڑا نام ہے لیکن عوام ان کو نہیں جانتی، ان میں سے بہت سوں کا تذکرہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا. اسلامک ریسرچ سینٹر نے اس کتاب پر بڑی محنت کی ہے اور کئی سالوں کا یہ پروجیکٹ رہا. اس کا ترجمہ کیا، اصل کتاب کے ساتھ اس کو ملا کر دیکھا جاتا ہے، تقابل کیا جاتا ہے. بعض مقامات پر کچھ اشکالات ہوتے ہیں، علماء سے، مفتیان کرام سے رہنمائی لی جاتی ہے. بعض اوقات جو پرانے پبلشر ہوتے ہیں ان کی کوئی مسٹیکس ہوتی ہیں، تو جو اصل نسخہ کہیں سے میسر آ جائے یا جو ڈیفرنٹ نسخے ہوتے ہیں ان میں آپس میں تقابل کر کے جو درست بات ہو اس کو سلیکٹ کر کے شامل کیا جاتا ہے. یہ بڑا ایک محنت طلب کام ہوتا ہے. اور چونکہ دعوت اسلامی کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم امت تک وہ مواد پہنچائیں جو اوتھینٹک ہو، صحت مند ہو، جس کے اندر کوئی کمزوری باقی نہ رہے. تو ظاہر ہے جب آپ اتنی اتھارٹی کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی محنت بھی اسی قدر بڑھ جاتی ہے. تو لیکن چونکہ ہمارا کام ہی یہ ہے تو ہمارے ڈپارٹمنٹ نے اس پہ بڑی محنت کی ہے. پھر اس کے اندر تخریج کا جو کام کیا گیا وہ بڑا شاندار ہے. آیات
اگر بیان کی گئی تو کس پارے میں کس صورت میں ہے، احادیث کا جہاں پر تذکرہ ہے تو حدیث کی جو اصل کتابیں ہیں ان کا ریفرنس جو ہے وہ پیش کیا گیا، اسی طرح دیگر جو حوالہ جات ہیں ان کو اس کے اندر شامل کیا گیا۔ اچھا، پرانی کتابوں میں جو ایک تحریر کا انداز تھا وہ بڑا مختلف تھا، ہاتھ کی خطاطی ہوتی تھی، ہاتھ سے تحریر کیا جاتا تھا اور پھر اس کو خطاط ہی کاپی کیا کرتے تھے، اور اس میں بہت زیادہ ہیڈنگز کا، کلرز کا، پیراگرافنگ کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کتاب کے اندر ہمارے اسلامک ریسرچ سینٹر نے ان تمام باتوں کا خیال رکھا ہے۔ ایک تو جس بھی ولی کا تذکرہ ہے اس کو ما قبل اور ما بعد سے اس کو بالکل نمایاں کیا گیا ہے۔ اگر کہیں پر ذیلی موضوعات کو شامل کیا گیا ہے تو وہاں پر اس کو الگ سے واضح کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر آپ کو حاشیہ بھی ملے گا، یعنی کہ کوئی مشکل جگہ ہے، کوئی ایسا مطلب ہے کہ جس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، یا کہیں پر کوئی تفصیل طلب بات ہے کہ جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے تو وہ وضاحت بھی آپ کو ملے گی۔ بائنڈنگ کا خاص خیال رکھا گیا، ٹائٹل جو ہے وہ بڑے اچھے انداز پر اس کے بنائے گئے ہیں، ترتیب دیے گئے۔ یہ جتنی بھی جلدیں ہیں یہ ایک ساتھ نہیں شائع ہوئیں، جیسے جیسے کام ہوتا رہا تو مکتبۃ المدینہ کے پاس پہنچتا رہا، اور اب الحمدللہ اس کی 8 جلدیں جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ پر پہنچ چکی ہیں۔ میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ڈیفرنٹ مطالعہ کریں، اور اپنے مطالعے میں ہمیشہ سیرت اولیاء پر کوئی نہ کوئی کتاب ضرور رکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اولیاء کرام چونکہ پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے واقعات پڑھنے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ پھر حکایات کے اندر دلچسپی بھی ہوتی ہے، چونکہ اکثر جو ہے وہ اولیاء کرام کے احوال کا بیان ہوتا ہے، اور ہر ولی کا ایک اپنا ہی نمایاں مقام ہے، کسی کا حال دوسرے سے کسی اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، تو ہمیں ڈیفرنٹ لائف کی ڈائمینشنز کا معلوم ہوتا ہے، اور ہم بڑا ایزی فیل کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ بھی اللہ کے مخلوق، انہوں نے بھی وقت گزارا، ان کے سامنے بھی زمانے کی وہی مشکلات اور چیزیں تھیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنی زندگی کو سکسیسفلی گزارنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، ایک تسلی ہوتی ہے، ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ اور طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور بڑا دلچسپ ہوتا ہے واقعات کا پڑھنا۔ اپنے گھر میں رکھیے، آپ پڑھیں گے، گھر والے پڑھیں گے، بچے پڑھیں گے۔ ابھی سے ہمارے بچوں کو اولیاء کرام کی محبت پلانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے، جن گھروں کے اندر اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، وہاں پر جو اعراس ہوتے ہیں ان پر ختم پاک کا سلسلہ ہوتا ہے، ڈیفرنٹ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان گھرانوں کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اولیاء کرام سے ان کو ایک خاص تعلق ہوتا ہے اور ایک خاص محبت کے ساتھ وہ جی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچپن ہی سے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری لائن کیا ہے۔ تو اولیاء کرام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ دین اسلام کی ایک بنیاد ہے۔ قرآن نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا حکم ارشاد فرمایا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے کون ہوتے ہیں؟ وہ یہی ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، اللہ پاک کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ تو قرآن ہمیں ان کے ساتھ ہونے کا، ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم روزانہ کئی مرتبہ نماز میں سورہ فاتحہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ وہ یہی ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا۔ تو ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ میں تمام کی فہرست تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، البتہ سینکڑوں اولیاء کرام کا تذکرہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ اگر ایک ساتھ خریدنا دشوار ہو تو یوں کر لیجئے کہ ہر مہینے آپ کی لائبریری میں ایک جلد کا اضافہ ہوتا چلا جائے۔ 500-700 روپے کی ایک جلد آپ نے خرید لی، پھر 200-500 روپے خرچ کر لیے، پھر کچھ خرچ کر لیے، اور انٹرنیٹ سے اگر ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو فری ڈاؤن لوڈ موجود ہے آپ کے لیے dawatIslami.net سے، مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ سے۔ اسی طرح گھر بیٹھے منگوانا چاہیں تو ان نمبرز پر رابطہ کر کے کچھ شہروں کے اندر جہاں جہاں ہماری یہ سروس چیزیں آپ کو گھر بیٹھے بھی یہ کتاب میسر آ جائے گی۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی لائبریری میں اس کتاب کا ضرور اضافہ ہو۔ تصوف، ولایت، اولیاء، سلوک،
صوفی کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمارے کانسیپٹس بھی کلیئر ہوں گے، اور اس کیٹیگری کے اندر جو لوگ فال کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے حالات اور واقعات پڑھنے کا بھی ہمیں موقع ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی نیک بن کر اپنی زندگی کو کامیابی سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔